الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محفل نور میں تشریف فرما معزز و محترم حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار نبی تاجدار انیس بے کساں چار ساز گردنندہ سیاح مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، گزشتہ کل بھی اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا تھا، جس آیت کی تلاوت کا شرف آج ہم نے حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے، آپ سے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ سب سے پہلی بات جو آج عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دو، حاضر ہو جاؤ۔ یہ حکم خدا ہے، لیکن ہر بندہ مدینہ جانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اس سفر کی طاقت
سب کو نہیں ہوتی، تو جن کے پاس استطاعت و طاقت نہ ہو وہ کیا کرے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ جانے کا تو نہیں کہا، رب تو فرماتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ تو بارگاہ میں جانے کے لیے مدینہ جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارا جو عقیدہ ہے، جو قرآن نے ہمیں دیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بے شک نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو جہاں آپ ہیں بس وہیں سے سرکار کی بارگاہ میں اگر آپ دل لگا دیں آپ دربار رسول میں حاضر ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہم کو آپ کو کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور ہم کو حکم دیا حاضری کا، اور رب نے مصطفیٰ سے یہ کہا، ہمارے آقا سے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کسی منگتے کو جھڑکنا مت، واپس مت کرنا، جو آئے ہر سائل کا سوال پورا کریں، کسی سائل کو واپس نہ لوٹائیں۔ ہمیں کہا وہاں جاؤ، اور نبی سے فرمایا کہ جو آئے واپس مت پلٹانا، جھڑک مت دینا۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں بھئی جھڑکنا، نہ کہہ دینا، واپس کر دینا، یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب سخی کو خزانہ خالی ہونے کا ڈر ہو۔ سخی کو خزانہ خالی ہونے کا ڈر ہو، کیا وہاں خزانہ خالی ہونے کا ڈر ہے؟ اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک مصطفیٰ کو بنا دیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ وہ اختیار میں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے ہی، اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہی سکھایا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کا عقیدہ نہیں دیا، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، ائمہ شریعت و ائمہ طریقت کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ لے کر کے اعلیٰ حضرت نے ہم تک پہنچایا۔ مگر ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مالک بنایا، اور ہم سے کہا کہ وہاں جا کے سوال کرو، نبی سے فرمایا کسی سائل کو واپس نہ کرنا، آقا فرماتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں کائنات کو بانٹتا رہتا ہوں، کائنات کو تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ آپ ذرا دیکھیں اس شعر کو بھی تھوڑا سا توجہ کریں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت، یہ منشی رحمت کون ہے؟ بھئی آپ کو ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں ہے، ہم کو ملے گا اتنا ہی،
جتنا تقدیر میں، اور جو کچھ ملنے والا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ اب فرشتے نے جو لکھ دیا اس کے مطابق روزی تقسیم ہوگی، اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوگی، ہر چیز اس کے مطابق تقسیم ہوگی۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ لکھا ہے، مگر الگ سے فرشتوں کے پاس جو رب نے رجسٹر عطا فرمائے، وہ فرشتہ لکھا ہوا دیکھ کر عطا نہیں کرتا، بلکہ وہ فرشتہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا ہے، اور مصطفیٰ جدھر رخ کرے اب لکھنا شروع کرتا ہے۔ پہلے مصطفیٰ عطا کرتے ہیں پھر فرشتہ لکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یعنی حضور جدھر جدھر جاتے ہیں منشی رحمت کا قلم بھی اور قلم دان بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو گویا اللہ نے ہم سے کہا کہ میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ، اور نبی سے فرمایا کہ کسی مانگنے والے کو واپس نہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں جاتے، اللہ نے ہمیں دروازہ دکھایا ہے، وہ راستہ رب نے بتایا ہے کہ وہاں جا کے سوال کرو اور مانگو۔ اور مصطفیٰ سے فرمایا مانگنے والے کو کبھی واپس نہ کرنا۔ یہاں سے لوگوں کے قلم بھی حرکت میں آتے ہیں، زبانیں بھی حرکت میں آ جاتی ہیں کہ یار تم نبی کی اتنی عظمت بیان کر دیتے ہو، ہر چیز انہی سے مانگو، ان کا مقام اتنا بڑا چلا کر بیان کرتے ہو کہ خدا سے ملا دیتے ہو، معاذ اللہ۔ اور یہ شرک ہے، جو مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگو۔ جیسے مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، حتیٰ کہ نون نمک بھی، نون نمک، اگر نمک مانگنا ہو نا تو نمک میں جو نون آتا ہے، فرمایا پورا نمک تو بڑی بات ہے، اگر نمک کا نون بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ یقیناً اللہ کی ذات بڑی ذات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی جس کو جو عطا فرماتا ہے در مصطفیٰ سے عطا فرماتا ہے، جس کو جو عطا کرتا ہے وہ در رسول سے عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی سے مانگ کر گویا تم نے شرک کر دیا اور نبی کو خدا کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یقین جانیں ہم نے حضور کو اللہ کا شریک نہ کبھی مانا نہ مانیں گے۔ ہم اللہ کا شریک نہیں مانتے، ہم انہیں اللہ کا حبیب مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو مزہ شریک میں نہیں ہے وہ مزہ حبیب میں ہے۔ ہم شریک کیوں مانیں؟ کیونکہ شرکت یہ بہت نچلی چیز ہے یار۔ ہم شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے ہیں۔ شرکت میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ماننے میں شریک کا معنی ہوا پارٹنر، حصے دار۔ ہم نے کسی کے ساتھ تجارت کی، پارٹنرشپ، سال ہوا، حساب ہوا، 50 لاکھ کا منافع ہوا، 50,000 1 لاکھ کا منافع ہوا۔ جب تقسیم ہوگی تو 50 آپ کا، 50 ہمارا۔ اب اگر ہم اس سے کہیں کہ بھئیہ 25 اور دے دو تو دے دے گا؟ پوچھ رہا ہوں، وہ کہے گا حساب بھئی پارٹنرشپ ہے 50-50، 50,000 لاکھ روپے بچے ہیں تو 50 آپ کا ہے، 50 ہمارا ہے۔ 25 کس خوشی میں آپ کو دوں؟ انکار کر دے گا۔ حضرت علامہ کے ساتھ غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ کے ساتھ اپنے پارٹنرشپ کی، 50,000 دیا۔ میں نے کہا حضرت 10,000 تو زیادہ دے دیں آپ۔ تو انہوں نے کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، کائے کے 10,000؟ کیسے 10,000؟ حساب برابر ہے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ حضرت سے پارٹنرشپ نہیں کی، ان سے محبت کر ڈالی۔ جب محبت کر ڈالی اور وہ محبت اس حد تک پہنچی کہ مولانا کہنے لگے مولانا اب میرا تیرا کیسا، جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ یہ ہوتا ہے محبت میں۔ آپ جانتے ہیں
پارٹنرشپ میں، حصے داری میں، شراکت داری میں میرا اور تیرا ہوتا ہے، محبت میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آقا کو خدا کا شریک نہیں کہتے، خدا کا حبیب کہتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں کوئی میرا تیرا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنے آقا کو شریک نہیں کہتے، حبیب کہتے ہیں۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو بندہ جس حالت میں مصطفیٰ کے در پہ حاضر ہوتا ہے، مصطفیٰ ہر منگتا کی جھولی بھرتے ہیں، سرکار دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان سے کہا سائل کو کبھی واپس مت کرنا۔ 100-150 سال پہلے کی بات، یا 250 سال شاید، ہندوستان کی تاریخ ہے، ہندوستان کی تاریخ۔ رامپور کے نواب رامپور، ان کا ارادہ اپنے دوست احباب کے ساتھ حج کو جانے کا ہوا۔ ان کا ایک خادم تھا حجام، خط وغیرہ چہرہ بنانا، بال کاٹنا۔ نواب صاحب کی کوٹھی پر جا کر ہمیشہ بال درست کرتا تھا۔ حجام نام اس کا برہ تھا، تاریخ میں برہ اس کا نام ہے۔ نواب صاحب کے بال بنانے آ گیا، تیاری ہو رہی تھی حج کی، تو برہ نے بال کاٹتے ہوئے پوچھا نواب صاحب کہیں سفر پہ جا رہے ہیں؟ نواب صاحب نے کہا ہاں برہ ہم حج کو جا رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ اب اتنے میں نواب نے پوچھ لیا برہ تم چلو گے حج کو؟ تم حج کو چلو گے؟ برہ تڑپ گیا، کہنے لگا نواب صاحب آپ میری ذات سے مذاق کر سکتے ہیں، میرے ایمان سے مت چھیڑیے، آپ مالدار ہیں، جب چاہیں گے چلے جائیں گے، دولت مند آدمی ہے، میں چھوٹا آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، اور آپ یہ منہ پوچھ کر میرے ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو نواب صاحب کہنے لگے نہ، اس میں مذاق کی کیا بات ہے، اگر تمہارا ارادہ ہو تو ہمیں خادموں کی ضرورت وہاں بھی پڑے گی، میں لے چلتا ہوں۔ اب یہ اچھل پڑا کہ نواب صاحب اگر آپ مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو بھلا کون ایسا بدنصیب ہوگا جو سفر مدینہ کے لیے انکار کرے؟ کہاں کی دولت، کہاں کی ثروت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ غریب آدمی تھا، مگر نواب صاحب نے جب اس کے ایمانی حرارت کو دیکھا تو برجستہ کہہ دیا کہ میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، وہاں بھی ہمیں خادموں کی ضرورت پڑتی ہے، چلتے رہنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کہا تیاری کرو۔ اب یہ غریب آدمی، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے؟ مدینہ کی ہوا آ رہی ہے۔ نواب صاحب کے ساتھ اب یہ خادم کے طور پر تیار ہوا، ان کے کئی دوست احباب نکل پڑے، حج بیت اللہ، کعبہ مکہ شریف پہنچے، حج کیا، حج کے سارے ارکان ادا ہوئے۔ اب مدینہ جانے کی باری، یہ عاشق ہے، غریب ہے مگر عاشق ہے، تڑپ رہا ہے میرا مقدر مجھے کہاں لے آیا، میری تقدیر مجھے کہاں لے آئی۔ بہرحال سفر طے ہوا، مدینہ پہنچے۔ وہ زمانہ خیموں کا زمانہ تھا، ہوٹلیں نہیں تھیں، اپنے اپنے خیمے نصب کرنے پڑتے تھے، ہاتھ سے کھانے بنتے تھے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے لاتے، چولہے جلاتے، سب نے اپنے اپنے خیمے لگائے اور کھانا پکانا ہو گیا، غسل ہوا، کپڑے بدلے، دربار رسول کی حاضری کا وقت آ گیا۔ اب یہ سارے لوگ دربار رسالت میں حاضری کے لیے پہنچے، روضہ رسول پر سلام عرض کیا، استغاثے پیش کیے، دل کا مدعا پیش کیا، اور سب نے حاضری کے بعد جب واپس خیموں کی طرف روانہ ہونے لگے، اتفاق سے برہ ان سے بچھڑ گیا، وہ پیچھے رہ گیا۔ نواب اور نواب کے سارے ساتھی آگے آگے نکل گئے۔ جب آگے جانے لگے تو نواب صاحب کو وہاں بھی ذرا مذاق سوجھا۔ نواب صاحب نے وہیں سے عربی کے کچھ کاغذ اٹھائے اور سارے ساتھیوں کو ایک ایک تقسیم کر دیا۔ کہنے لگے کہ برہ پیچھے ہے، یہ کاغذ اپنے پاس سنبھال کے رکھو، ذرا مذاق کریں گے۔
جب وہ خیمے میں آئے گا تب اس سے تھوڑی مذاق کی جائے. کہا ٹھیک ہے. سب نے کاغذ سنبھال کے رکھ لیا. کچھ دیر کے بعد برہ گھومتا گھماتا خیمے پر آیا. جیسے نواب صاحب کے خیمے میں گیا, سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. نواب صاحب نے برہ سے کہا, برہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے دی؟ تو کہا الحمدللہ, اللہ نے آپ کے صدقے میری بھی حاضری کروا دی ہے, سرکار نے مجھے بھی بلا لیا. کہا برہ عرضی رکھ دی؟ کہا الحمدللہ عرضیہ بھی رکھ دی. کہا دربار رسول سے کچھ ملا؟ برہ جاہل تھا, پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. تو برہ کہنے لگا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ملا, آپ کو کچھ ملا؟ تو کہہ رہے ہم کو سب کو ملا ہے, تم کو نہیں ملا. تو کہا آپ کو کیا ملا؟ انہوں نے اپنے جیب سے عربی کے کاغذ نکالے. کہا یہ جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے حضور نے, جنت کا ٹکٹ اپنے ہاتھوں سے دیا, تم کو نہیں ملا. اب کیا اتنا سننا تھا, دل پاش پاش ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, آنکھ سے آنسو نکل پڑا کہ ان سب کو ملا, مجھے کیوں نہ ملا. اور یاد رکھیں جب دل ٹوٹتا ہے تو مصطفیٰ کو پیار آتا ہے, مصطفیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو, یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو, یہ ٹوٹا ہوا دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. جب دل ٹوٹتا ہے تو مصطفیٰ کو پیار آ جاتا ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جب آئینہ ٹوٹتا ہے نا, اچھے خاصے آئینے کو, فریش سامان کو کاریگر کبھی نہیں دیکھتا. بھئی آپ کے پاس 4 ویلر ہے, 2 ویلر ہے, شو روم سے اٹھا کے لائے اور میکینک کی دکان پہ لے جاؤ, آپ اسے کہیں دیکھو گاڑی لایا ہوں, تو ایک نظر مارے گا کہ اپنے کام میں لگ جائے گا. خیر دیکھ تو صحیح, کہ اسے کیا دیکھنا ہے, وہ نہیں ہے نا, اسے کیا دیکھنا ہے, توڑ پھوڑ کے لے کے آؤ, تب اس کی توجہ دیکھیں آپ. اس کی توجہ سب کام چھوڑ کے اس پہ لگ جاتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ کپڑوں کی پرواہ نہیں کرتا, چہرے پر کالک لگ رہی ہے, بدن گندا ہو رہا ہے, مگر فکر ہے تو ٹوٹی کو بنانے کی فکر ہے. میرا مصطفیٰ دلوں کو جوڑنے والا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو, یہ ٹوٹا ہوا دل ہی خاص ان کی کمائی ہے. تو برہ نے جیسے ہی یہ سنا کہ ان کے ہاتھوں میں جنت کا ٹکٹ حضور نے اپنے ہاتھوں سے دیا, آنکھ میں آنسو آ گئے, پلٹ گیا, اور پلٹ کر کے مزار رسول پر حاضر ہوتا ہے. اور حاضر ہو کر روح کے کہتا ہے, یا رسول اللہ, ہم نے زندگی بھر یہی سنا ہے کہ ہر دربار میں گولے اور کالے کا فرق ہوتا ہے, ہر دربار میں چھوٹے بڑے کو دیکھا جاتا ہے, ہر دربار میں امیری اور غریبی میں تولا جاتا ہے, ہر دربار میں شہنشاہ اور فقیروں کو الگ الگ کیا جاتا ہے. ہم نے یہی سنا ہے کہ دنیا میں صرف دربار مصطفیٰ ایسا ہے جہاں گولے اور کالے میں فرق نہیں کیا جاتا, امیر و غریب میں فرق نہیں کیا جاتا, بادشاہ اور فقیر میں فرق نہیں کیا جاتا. مگر آقا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کو جنت کا ٹکٹ اس لیے ملا کہ وہ مالدار لوگ ہیں, وہ پیسے والے لوگ ہیں, مجھے محروم اس لیے رکھا گیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں غریب تھا اس لیے نظر انداز کر دیا گیا. آخر آقا, آخر مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے, وہ امیروں کو مل گیا, غریبوں کو چھوڑ دیا گیا. اب اس طرح پھوٹ کے رویا کہ دریائے کرم جوش میں آ گیا, اور جب دریائے کرم جوش میں آیا, مزار رسول سے دستے مبارک باہر نکلا جس میں کاغذ تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ تیرے لیے جنت کا ٹکٹ ہے, البرۃ بری من النار, اور اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا. اس نے وہ چٹھی لی اور چٹھی لے کر دوڑا دوڑا آیا, اور آ کر کے بڑا مسکرا رہا تھا, بڑا مسرور تھا. انہوں نے دیکھا کہ مسکرا رہا ہے, کہا برہ کیا بات ہے؟ کہا تم سمجھتے تھے کہ امیروں کو دیا جاتا ہے, غریبوں کو نہیں ملتا, یہ لو مصطفیٰ کے ہاتھ سے لے کے آیا ہوں. اب انہوں نے جب دیکھا تو جو پہلے رو رہا تھا وہ اب ہنس رہا ہے, اور جو پہلے ہنس رہے تھے وہ اب رو رہے ہیں. اس نے جنت کا ٹکٹ سامنے رکھ دیا, اب یہ بلک بلک کے رو رہے ہیں. کہنے لگے برہ یقیناً تیرے مقدر کے قربان جاؤں کہ جو تجھے ملا ہے ہم نے تو مذاق کیا تھا, مگر حقیقت میں تیرے رسول سے جنت کا ٹکٹ لے کے آ گیا.
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ یہ عقیدہ صرف ہمارا نہیں، صحابہ کرام کو دیکھیں آپ، دین کی بات ہو، دنیاوی بات ہو، آخرت کی بات ہو، قبر کی بات ہو، بیماری ہو، زخم لگا ہو، بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، کوئی معاملہ ہو، جاتے کہاں تھے؟ سیدھے دربار رسول میں۔ اور یاد رکھیے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، غور کیجیے گا، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب ناجی ہوں گے، نجات یافتہ ہوں گے، جنتی ہوں گے؟ آقا نے فرمایا لا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے نبی کے طریقے پر ہو، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے۔ اب اس پر تھوڑا سا توجہ درکار ہے آپ کی۔ جتنی جماعتیں ہیں نا، سب کو دیکھو، وہابی، دیوبندی، تبلیغی، شیعہ، غیر مقلد، ان سے پوچھو وہ 73 میں ایک کون ہے؟ تو کیا کہے گا غیر مقلد؟ سنی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہاں بڑوں سے پوچھو کہ حضور نے جو 73 فرمایا اس میں سے ایک جنتی ہوگا، تو وہ ایک کون ہے؟ تو جماعتی کیا بولیں گے؟ ہمیں۔ شیعہ سے پوچھو وہ کیا کہے گا؟ ہمیں۔ چکرانویوں سے پوچھو جو جنت میں جائے گا وہ کون؟ وہ کہے گا ہمیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ غیر مقلد کہتا ہے سب جہنم میں، ہم اکیلے جنت میں جائیں گے۔ اور سنیوں سے پوچھے تو سنی کہتا ہے ہم جائیں گے۔ بھئی سوال یہ ہے کہ جائے گا کون؟ ان سے پوچھو کہ بھی یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ ہم جائیں گے جنت میں؟ تو وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا نا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو دیکھو ہم جیسا نمازی کوئی ہے؟ عبادت گزار کوئی ہے؟ ہم بالکل صحابہ کے طریقے پر ہیں، دین کی تبلیغ کرنا ہم انجام دے رہے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ مگر یہ سوچئے اگر سرکار صرف اتنا کہہ دیتے ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو کافی تھا نا؟ الگ سے صحابہ کا ذکر کرنا کیا مطلب؟ اگر دین کی تبلیغ صحابہ کا طریقہ ہے تو کہ یہ طریقہ مصطفیٰ کا نہیں تھا؟ بولو یار۔ نماز پڑھنا صحابہ کا طریقہ ہے تو کیا میرے آقا کا طریقہ نہیں تھا؟ نماز آقا بھی پڑھتے تھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے، حج صحابہ نے بھی کیا، آقا نے بھی کیا، تبلیغ آقا بھی فرماتے تھے، صحابہ بھی فرماتے تھے، جہاد صحابہ نے بھی کیا، مصطفیٰ نے بھی کیا۔ پھر آخر جب دونوں کے کام سیم ہے تو الگ الگ بیان کرنے کا مقصد کیا؟ کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو وہ جنت میں جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا یار؟ تو یاد رکھیے گا، کچھ تو بات ہے کہ جو بات صحابہ کے طریقے میں ہے وہ مصطفیٰ کے طریقے میں نہیں ہے، ماننا پڑے گا، کیونکہ دو جز الگ الگ ہیں۔ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ نماز کی بات کریں تو نماز تو دونوں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کریں، خیرات کی بات کریں، صدقات خیرات تو دونوں دیتے تھے، روزے کی بات کریں تو روزے مصطفیٰ بھی رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے، اس میں تو سیم سیم ہے۔ پھر کوئی تو ایسا عمل ہے جو مصطفیٰ نہیں کرتے مگر صحابہ کرتے ہیں، اس لیے الگ سے بیان کیا۔ نماز مصطفیٰ پڑھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج مصطفیٰ، زکوٰۃ حضور پر فرض نہیں، حج مصطفیٰ نے ادا کیا، لیکن نبی کی تعظیم خود نبی نہیں کرتے تھے۔ توجہ ہے؟ نبی کی تعظیم خود نبی نہیں کرتے تھے، یہ طریقہ صحابہ کا ہے۔
مشکل آئے تو مدد مانگنا مصطفیٰ سے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، مصطفیٰ کا نہیں۔ بیماری آ جائے تو حضور کے پاس دوڑ جانا، یہ طریقہ مصطفیٰ کا نہیں، صحابہ کا ہے۔ جب بھی پریشانی آئے درے رسول پہ جانا اور اپنی حاضری لگا کر اپنا مدعا پیش کرنا، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضور کی قدم بوسی کرنا مصطفیٰ کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے۔ کبھی حضور کا پسینہ لے لینا، یہ حضور کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضور کے نالے میں پاک کو بوسا دینا، یہ نبی کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو تعظیم نبی کرتے ہیں وہ صحابہ کے طریقے پر ہے، مصطفیٰ کا احترام کرتے ہیں وہ صحابہ کے طریقے پر ہے، اور مصیبت میں یا رسول اللہ پکارتے ہیں وہ صحابہ کے طریقے پر ہے۔ نماز پڑھنا تو دونوں کا طریقہ ہے، تبلیغ کرنا دونوں کا طریقہ ہے، مگر مدد مانگنا حدیث میں یا رسول اللہ، یہ طریقہ حضور کا نہیں ہے، صحابہ کا ہے۔ نعرے لگانا واہ محمدہ واہ محمدہ، اس کا مطلب یا رسول اللہ ہوگا، واہ محمدہ یا رسول اللہ۔ یہ نعرے حضور نہیں لگاتے تھے، یہ نعرے صحابہ لگاتے تھے۔ تو بولو آج یا رسول اللہ کا نعرہ کون لگا رہا ہے؟ ہم ہیں، الحمدللہ۔ یہ ہے ما انا علیہ واصحابی، نماز پڑھنا، سنتوں پہ عمل کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، یہ نبی کا طریقہ جو صحابہ بھی کرتے تھے، مگر جو کام صحابہ کرتے تھے وہ مصطفیٰ نہیں کرتے تھے، بعض کام وہ ہے، ان میں سے ایک کام یہ ہے۔ پریشانی آئی، پانی کی قلت ہوئی، پانی ختم ہو گیا، پیاس سے حلق سوکھنے لگے، صحابہ کہاں گئے؟ مجھے بولو، آقا کو فرمانا چاہیے تھا جس جنگل میں تم ہو اسی جنگل میں میں ہوں، جیسے تم پیاسے ہو ایسے ہم بھی پیاسے ہیں، ڈھونڈو کہیں مل جائے تو تم بھی پی لینا، مجھے بھی لے کے آنا۔ مگر آقا نے یوں نہیں کہا، وہ جانتے تھے۔ اور یاد رکھیں نبی شرک پھیلانے نہیں آتا، شرک کی جڑیں کاٹنے آتا ہے، شرک مٹانے آتا ہے۔ تو جب صحابہ نے سوال کیا پانی ختم، تو مصطفیٰ کو کہنا چاہیے تھا شرک کر رہے ہو، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ اللہ سے مانگو، میں بھی دعا کرتا ہوں، تم بھی دعا کرو، اللہ بارش برسا دے گا، زل تھل ہو جائے گا، تو آپ بھی سیراب ہو جائیں، ہم بھی سیراب ہو جائیں گے۔ مگر سرکار نے اپنے در سے واپس وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب مانگنے والے کو کبھی واپس مت کرنا، جھڑکنا مت۔ آقا نے کیا کیا؟ ڈالا مشکیزے میں ہاتھ، پانی کے فوارے چالو ہو گئے۔ ہاں، انگلیاں ہیں فیش پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیش پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ واہ واہ، کیا بات ہے، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ بولے اونچی بولے، واہ واہ، کیا بات ہے۔ اسی نعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ انشاءاللہ کبھی اس شعر پر کلام کریں گے۔ بہرحال میں بتا ہی رہا تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی آئی، اب سنیں اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پہ فرمایا ہے کہ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جنگ میں تھے، راشن ختم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ راشن ختم ہو گیا ہے، کھانے کا سامان پورا ہو گیا، سفر لمبا ہے، آقا کیا کریں، بھوک سب کو لگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ اس سامان میں کچھ توشے دان میں کچھ ہے؟ تو میں نے کہا میں تلاش کرتا ہوں۔ میں گیا، سامان کھولا تو مجھے میرے سامان میں 21 کھجوریں ملی۔ کتنی؟ میں 21 کھجوریں لے کر حضور کے پاس آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھا دو۔ دسترخوان بچھا دیا۔ آقا نے فرمایا ان کھجوروں کو اس میں رکھو۔ میں نے رکھ دی۔ جب وہ 21 کھجوریں میں نے رکھی، رکھنے کے بعد
آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو مٹھی میں پکڑا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے مٹھی میں پکڑا اور دسترخوان پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا فلاں اور اس کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ میں نے آواز دے دی فلاں آپ کے ساتھی آ جائیں۔ 10-15 آدمی آ گئے، دسترخوان پہ بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کرتے تھے اور شہادت کی انگلی سے ایک ایک کھجور چھوڑتے تھے۔ کھاؤ بسم اللہ کرو۔ پیٹ بھر کے سب نے کھایا۔ فرمایا جاؤ فلاں اور ان کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ پھر میں نے فلاں کو آواز دیا، ساتھیوں کے ساتھ آئے، بیٹھے دسترخوان پر، پھر کھجوریں نکلتی گئی، اتنی کھائی کہ پیٹ بھر گیا۔ پھر فرمایا پھر فلاں اور اس کے ساتھیوں کو بلاؤ۔ فرماتے اتنا کرتے کرتے جتنے لشکر میں تھے سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا، اور جب حضور نے ہاتھ اٹھایا تو 21 کھجوریں اب بھی موجود تھی۔ 21 کھجوریں اب بھی موجود تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید اگلا کھانا ہم مدینہ میں جا کے کھائیں گے۔ وہ اٹھایا، فرمایا تمہارا توشے دان کہاں ہے، تھیلی کہاں ہے تمہاری؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تھیلی لائی، حضور نے اس میں وہ 21 کھجوریں ڈالی اور فرمایا ابو ہریرہ جتنا لگے اس میں سے نکالتے جانا، کھاتے جانا، اسے اوندھی مت کرنا، اونڈیل مت دینا، جب جب ضرورت پڑے نکالتے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، میں نے اس میں سے سرکار کی ظاہری حیات تک کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا، میں زندگی عثمان کے دور خلافت تک کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کتنا کھایا اور گھر والوں نے کیا کھایا اسے تو شمار نہ کر سکا، مگر اس میں سے جو خیرات کیا ہے اسے میں گن گن کے دیتا تھا۔ فرماتے تقریباً 50 وسق کھجوریں اس تھیلی سے میں نے صدقہ کی ہے۔ 50 وسق، ایک وسق جو ہے، ایک وسق ایک سا کا، ایک وسق جو ہے 4 کلو کا ہوتا ہے، ایک وسق 4 کلو کا ہوتا ہے۔ فرمایا 60 سا کا ایک وسق اور ایک سا 4 کلو کا، 50 وسق، 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، تو تقریباً وہ کھجوریں ہوئی 12,000 کلو۔ کتنی؟ اور تھیلی میں تھی کتنی؟ 21۔ وہاں جو کھائے تو کھائے۔ فرمایا دور رسالت پورا ہوا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ فرماتے جب مجھے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا پتہ چلا تو وہ تھیلی میرے گھوڑے کے زن کے پیچھے بندھی ہوئی تھی اور میں بے تحاشا دوڑ رہا تھا حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر سن کر۔ فرماتے اس دن وہ تھیلی مجھ سے گم ہو گئی۔ فرماتے سب کو حضرت عثمان کی شہادت کا غم تھا، اس دن مجھے 2 غم ہوئے، ایک تو تھیلی کا گم ہو جانا، دوسرے عثمان غنی کا شہید ہو جانا۔ فرماتے اگر وہ گم نہ ہوئی ہوتی تو یقین جانے میں پوری زندگی اس سے کھاتا مگر کم نہ ہوتا۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک میں بھی ہمارے پاس کھانے کا ساز و سامان نہیں تھا، ختم ہو گیا۔ میں حضور کے پاس گیا، میں نے سرکار سے کہا یا رسول اللہ کھانا سب ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ اس کے راوی ہے، تو سرکار نے فرمایا بلال کچھ توشیدان میں کچھ ہو تو لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سامان ٹٹولا تو 7 کھجوریں نکلی۔ تو حضرت ارباز، بلال اور سرکار 7 کھجوروں کو ایسے ہی سرکار نے دسترخوان بچھا کر مٹھی بنا دی اور کچھ پڑھ کر کے چھوڑ دیا، پھر مٹھی پکڑی اور پھر بنا کھاتے رہو، بسم اللہ کرتے تھے اور نکالتے جاتے تھے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں کھانے بھی لگا اور گٹھلیاں اپنے ہاتھ میں جمع کرنے لگا۔ کہتے ہیں پیٹ بھر گیا، حضور نے ہاتھ اٹھایا تو وہ کھجوریں ساتھ ہی تھی، میں نے اپنی گٹھلی گنی تو 54 تھی،
حضرت بلال فرماتے ہیں میں نے اپنی گٹھلی گنی تو 54 تھی، اور حضور کے ہاتھ جب اٹھے اب اس میں 7 تھی. سوال یہ کہ آئی کہاں سے؟ مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال کہ جو آیا سرکار نے اسے عطا فرمایا، اور کبھی حضور نے نہ کسی کو نہیں کہا جو بھی آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دربار کو اتنا عالی شان دربار بنا دیا ہے کہ بلکہ اسے الگ کیوں کہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. بہرحال اب ہم اپنی گفتگو کا رخ تھوڑا سا بدلتے ہیں، مگر اسی آیت کے تحت. اللہ نے اس آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جو اپنی جان پر ظلم کرے، اپنے آپ پر ظلم کرے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم تو ایک دنیا میں جو مشہور و معروف ہے، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی نے کسی کا گھر لوٹ لیا، دکان جلا دی، یہ ظلم ہے نا. ایک بندہ دوسرے پر کرتا ہے، یہ مشہور زمانہ ہے. مگر اس آیت میں اس ظلم کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے کہ تم نے کسی کو ستا کر اپنے آپ پر ظلم کیا نا، وہ تو اس پر ظلم ہوا، کسی کا قتل کیا، قتل ہونے والے پر ظلم ہوا. مگر اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کریں. یہ قابل غور بات ہے. کیا بندہ اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے؟ کسی کا مرڈر کر دینا ظلم ہے، لیکن میں خود اپنے پیٹ میں چھرا مار لوں جی؟ کسی کے گھر میں آگ لگا دینا ظلم ہے، میں اپنے گھر میں آگ لگا دوں؟ پوسیبل ہے؟ اللہ یہاں فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کریں. سوال یہ کہ یہ ظلم کون سا ہے یار کہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ اور بندہ اپنے آپ پر ظلم اس لیے نہیں کر سکتا کہ پوری دنیا میں بندہ سب سے زیادہ اپنے آپ ہی کو چاہتا ہے، اپنے آپ ہی سے محبت کرتا ہے. کسی سے اگر محبت ہے اس کے پیچھے بھی میں چھپا ہوا ہے، میں چھپا ہوا ہے. اولاد سے محبت ہے، لگاؤ ہے اولاد سے. کیوں بھائی اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ بیٹوں سے محبت ہے. اس کے دو ہی ریزن ہیں. یا تو سب سے پہلے زیادہ تر یہ ہوتا ہے میرا نام چلے گا، میری نسل بڑھے گی، میرا خاندان بڑھے گا. تو اتنی محبت کا بڑھاپے کا سہارا یہی بچہ ہوگا. وہاں بھی میں آ گیا، میرے بڑھاپے کا سہارا، میرا عصائے پیری، میرا خاندان آگے بڑھے گا، میرا نام روشن کرے گا. اب یہ چاہت جو ہے اس میں بھی میں پوشیدہ. اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، کیوں؟ اب بڈھا مرے گا تو مال میرا ہی ہو جائے گا، اس کے مرنے کے بعد پراپرٹی مجھے آئے گی، خدمت تو کرنی ہے، ورنہ بے دخل کر دے گا، زندگی میں اوروں کے نام کر دے گا تو میں کیا کروں؟ وراثت رکھی نہیں تو کیا کرے گا؟ وہ بھی مجبور، باپ بھی مجبور، بیٹا بھی مجبور. اور اگر کوئی مخلص ہو دولت کے لیے نہیں کرتا بھائی، بڑھاپے کے سہارے کے لیے محبت نہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے، اس کے پیچھے بھی میں ہے. کیونکہ حکم خدا ہے، اگر اس کے حکم پر عمل کر کے اولاد کی اچھی پرورش کر ڈالی تو مصطفیٰ نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا، آخرت کا ثواب تو ملے گا. کوئی فرما بردار بیٹا اگر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یا تو دولت کی وجہ سے، اور اگر دولت نظر میں نہ ہو تو کم سے کم یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، جنت تو ملے گی. جنت میں بھی میں جاؤں گا، وہاں بھی میں ہے بھائی، ہے نا اپنے. بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہم جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا، اس میں بھی میں ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں ان کی محبت کے بغیر ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو جنت نہیں. وہ راضی ہوئے
تو خدا راضی، اور خدا راضی تو پھر جنت ہماری، وہاں بھی ہم ہیں، ہم ہی چھپے ہوئے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ سے محبت کرے تو بھی اپنے لیے، اولاد سے محبت کرے تو بھی اپنے لیے، ولیوں سے محبت کرے تو بھی اپنے لیے، علماء سے محبت کرے تو بھی اپنے لیے، حتیٰ کہ اللہ رسول کو چاہے تو بھی اپنے لیے۔ کیا وہ بندہ اپنے آپ پر ظلم کر سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں دی۔ پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا؟ تو یاد رکھیں، آج اور کل میں شاید میں اس کو پورا کر سکوں، ظلم کے ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہے، تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخر ظلم کہتے کسے ہیں؟ تو علماء نے فرمایا الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ۔ ایک تعریف یہ کی گئی، الظلم هو التصرف فی ملک الغیر۔ ظلم یہ ہے کہ کسی غیر کے مال پر اپنا حق جتانا، مال کسی کا ہو اور حق میں جتاؤں، یہ ظلم ہے۔ کسی کی ملکیت پر قبضہ میں کر لوں، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ مال کسی کا ہو، قبضہ میرا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر اس کی اجازت مل جاتی، اگر غیر کے مال میں تصرف کی اجازت مل جاتی، پھر لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ حلوائی کی دکان کے سامنے پڑھ کے دادا جان کی فاتحہ پڑھ دیتے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، اجازت ہے آپ کو حلوائی کی دکان پر جا کر دادا ابا کی فاتحہ پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے۔ کا فاتحہ پڑھنی ہے تو غیر کے مال پہ مت پڑھ، خرید کے اپنا بنا پھر فاتحہ پڑھ۔ دادا کی پڑھ، پورے خاندان کی فاتحہ پڑھ دے۔ حلوائی کی دکان پر فاتحہ کی اجازت نہیں ہے کہ مال غیر کا ہے، تو کسی غیر کے مال میں اپنا حق جتانا، اپنا تصرف کرنا، اپنا پاور دکھانا، یہ ظلم ہے۔ وہ والی تعریف پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ۔ آج اس پر ہم سنیں کہ مال غیر کا اور تصرف ہمارا، یہ ظلم ہے۔ الظلم هو التصرف فی ملک الغیر، اور اس کو تو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ مثلا آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گراہک آیا، اس نے مال دیکھا، سودا کیا، خرید لیا، اور مال وہیں چھوڑا، کہا میں آ کر کے لے جاؤں گا۔ پورا مال ختم ہو گیا، آخری تھا اسٹاک، اتنے میں دوسرا آ گیا، اس نے کہا صاحب مجھے وہ فلاں مال چاہیے۔ آپ نے کہا نہ، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نظر ماری تو دکان میں رکھا ہوا تھا، اس نے کہا یار اتنا تو پڑا ہے، آپ کیا بیچ دو گے؟ جی آپ کہیں گے نہ وہ بکا ہوا ہے۔ کیا کہو گے؟ بکا ہوا ہے۔ وہ کہے گا یار میں 2 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے نہ یار وہ مال بکا ہے، بھی آئے گا وہ۔ ہاں اگر تجھے چاہیے، اتنی ضرورت ہے تو رک، میں اس سے اجازت لیتا ہوں۔ اجازت لے کر کے اگر وہ بیچنے کی حامی بھر دے تو میں تیرے حوالے کر دوں گا، ورنہ مال بکا ہوا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، اب اس میں یہ ظلم کیسے؟ تو یاد رکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ یہ مال بکا ہوا ہے، یہ مال بکا ہوا ہے۔ خریدنے والا کون؟ بولے ذرا بلند آواز سے، اللہ۔ قیمت کیا؟ قیمت جنت، خریدار خدا، مال ایمان والا، بیچنے والا کون؟ کس نے بیچا؟ ہم نے تو سودا ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارا مال کب خریدا مولا تو نے؟ جنت کا سودا کب ہوا؟ یہ مال کو کب خریدا؟ تو یاد رکھیے گا
سودا کرنے والی ذات آمنہ کے لال کی ہے، سرکار نے سودا کیا۔ تو بھئی سوال یہ ہے کہ مال جس کا ہو سودا وہ کرے، مال جس کا ہو سودا وہ کرے۔ تو جب جان میری ہے اور مال میرا تو بیچا مصطفیٰ نے کیسے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تقریباً مترجمین نے جو ترجمہ کیا کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے قریب کا ترجمہ نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے اولا بمعنی اقرب نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے بے شک نبی مومنوں کی جان سے زیادہ مالک ہے، گویا ہمارے مالک مصطفیٰ ہے۔ اب جو مالک ہوگا وہ تو بیچے گا نا، جو مالک ہوگا وہ مال بیچ سکتا ہے۔ اب سرکار سے مصطفیٰ اللہ نے سودا کیا، پیارے ایک سودا کرنا ہے۔ آقا نے کہا مولا کیسا سودا؟ کب بیچنا چاہتے ہو امت بیچو گے؟ آقا نے کہا مولا ضرور بیچوں گا، قیمت کیا ہے ذرا وہ تو بتا دے۔ اللہ نے فرمایا جنت، قیمت جنت ہے۔ معراج کے اسباب، کئی اسباب میں سے ایک سبب معراج میں جانے کا یہ بھی ہے کہ پیارے مال تو آپ نے دیکھا ہے، قیمت بھی ذرا آ کے دیکھ جائیں تو سودا کمپلیٹ ہو جائے۔ قیمت آ کے دیکھیں تاکہ سودا مکمل ہو جائے۔ آقا معراج میں گئے اور جنت جو قیمت میں رکھی ہے اس کا معائنہ کیا، اور پھر سرکار نے آقا رب سے کہا مولا یہ سودا مجھے منظور ہے۔ اب جب یہ سودا کمپلیٹ ہو گیا تو فرمایا یہ مال بکا ہوا ہے، یہ مال بکا ہوا ہے، اب ہم اپنی جان کے خود مالک۔ یہی وجہ ہے شریعت اسلامیہ میں خودکشی کرنا کیوں حرام ہے؟ جان میری ہے، میں چاہوں ٹرین کی پٹری پر جا کے سو جاؤں، پھانسی کھا کے مر جاؤں، زہر پی جاؤں، حرام کیوں؟ حرام اس لیے کہ تو مالک ہی نہیں ہے۔ تو نے گئے کہ مال میں تصرف کیسے کیا، اپنا اختیار کیسے چلایا؟ جب تیرا مال نہیں ہے تو تجھے اختیار نہیں ہے کہ زہر پی لے، ٹرین کے سامنے جا کے سو جا، پھانسی پہ لٹک جا۔ یہ مال بکا ہوا ہے، اور جب مال بکا ہے پھر اس کے مالک سے پوچھنا ذمہ داری ہے کہ نہیں اسے کہاں خرچ کریں۔ اب فرمایا جب مال بکا ہوا ہے، آنکھ بکی ہے، زبان بکی ہے، ہاتھ بکا ہے، کان بکے ہیں، پیر بکے ہیں، تو جب بک چکے ہیں تو جس نے خریدا ہے کبھی اس سے پوچھو کہ مولا ان آنکھوں کو استعمال کہاں کرنا ہے؟ پکچر دیکھوں، سنیما دیکھوں، غیر محرم عورتوں کے تھوبڑے دیکھوں، یا عریانیت سے بھری ہوئی عورتوں کو دیکھوں؟ مولا کیا دیکھوں؟ اگر وہ اجازت دے کہ جو دیکھنا ہے وہ دیکھو تو پھر اجازت کے بعد کرنا ہے نا۔ اب ہم نے اپنی مرضی چلانا شروع کر دیا، سنیما دیکھو، تاش کے پتے دیکھو، ننگی عورتوں کو دیکھو، تماشا دیکھو، ناچ گانے دیکھو، تو بولو یہ آنکھوں پر ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے آنکھوں پر ظلم ہے نا؟ اس سے پوچھو کہ مولا اس سے کیا دیکھوں؟ اللہ اکبر۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اگر دیکھنا ہے تو ماں باپ کا چہرہ محبت کے ساتھ دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو قرآن کے اوراق دیکھو، دیکھنا ہے تو علماء ربانیین کے چہرے دیکھو، اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے گھروں کو دیکھو، دیکھنا ہے ولیوں کے آستانے کو دیکھو اور اللہ توفیق دے، دیکھنا ہے تو کعبہ معظمہ دیکھو، دیکھنا ہے تو گنبد خضرا دیکھو۔ یاد رکھیں اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو دل بخشا تو مولا بخش دے الفت محمد کی، جو آنکھیں دی تو دکھلا دے خدا صورت محمد کی۔ آنکھ اللہ نے عطا فرمائی تو اس کے مرضی کے مطابق استعمال کرو گے تو انصاف، اور مرضی کے خلاف استعمال کرو گے تو ظلم ہے۔
اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ نرا نظارہ ہی ہے بلحوث مقصد نہیں اس کا ہے. اور سرکار مفتی اعظم نے فرمایا انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں. آنکھ ہے دیکھنے کے لیے. آنکھ کائے کے لیے ہے؟ اونچی بولیں ذرا، ختم ہو رہی ہے تقریر. دیکھنے کے لیے. میں خالی حضرت کے حکم پر عمل کر رہا ہوں ورنہ ٹائم ہو گیا ہے. تھک گئے آپ جی؟ خالی حضرت کے حکم پر عمل کر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اور میں جانتا ہوں میں بزرگوں کی بارگاہ کا بہت مؤدب ہوں. آپ جانتے ہیں ٹائم شاید اسی میں ہو جائے. محمود غزنوی جناب حیات سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور جب محبتیں لوگ دیکھتے ہیں نا تو حسد بھی ہوتا ہے، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہ غلام بڑے بڑے عمرا، بڑے لوگ برسوں سے خدمت کرنے والے، مگر جو ایاز کی پوزیشن تھی نا محمود کی نظر میں وہ کسی کی نہیں، بڑی چاہت. دھیرے دھیرے محمود غزنوی کو پتا چلا کہ لوگ اس سے حسد کر رہے ہیں، بڑے دربار میں لوگوں کو بلایا، ایاز کو بھی بلا لیا اور بلا کر کے کھڑا کر دیا لائن سے، اور بہت قیمتی پیالہ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا منگایا خزانے سے، لائن سے کھڑے کیے ہوئے لوگوں کو دے دیا. کر لو اس کو. کھڑا ہاتھ میں کہا زمین پہ پٹک کے توڑ دو. تو اس نے پیالہ دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، کہا حضور اتنا قیمتی پیالہ ٹوٹ جائے گا. کہا اچھا دوسرے کو دے. اس کو دیا. اس نے کہا توڑ دو. کہا حضور اتنا قیمتی پیالہ. تیسرے کو. ہر کوئی پیالے کی قیمت دیکھ رہا ہے. اخیر میں محمود کے پاس، ایاز کے پاس گیا. محمود غزنوی نے کہا توڑ دو. اٹھا کے دھڑ سے پٹک دیا. یہ سارے خوش. اب گیا، اب کام سے گیا، اب دھجیاں بکھر جائے گی. اتنے میں محمود غزنوی بھی جلال میں. ایاز یہ کیا کر دیا؟ اتنا قیمتی پیالہ توڑا. وہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے حضور پیالے سلام، آپ سلامت رہیں تو پیالے ہزار بن جائیں گے. ان کی نظر پیالوں پر تھی مگر میری نظر تو آپ کے آرڈر پر ہے، آپ کے حکم پر ہے. محمود غزنوی نے حسد کرنے والوں سے کہا کہ دیکھا ایاز سے میں یوں ہی محبت نہیں کرتا، تمہاری نظر میں مال ہے اور اس کی نظر میں بادشاہ کا جاہو جلال ہے. یہ محبتوں کا معیار بھی ہوتا ہے. میرا 10:15 کا میرا ٹائم تھا مگر حضرت کا حکم تھا اس لیے میں تھوڑا سا 11:30 بجا دیتا ہوں. آپ کے 12 نہیں بجائیں گے، 11:30 تک ہم پہنچتے ہیں انشاءاللہ. میں کیا بتا رہا تھا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نرا، حالانکہ آنکھ کائے کے لیے بولے یار اونچی بولے نا، دیکھنے کے لیے. مگر اقبال کیا کہتے ہیں؟ نرا، نرا بمانا صرف، نرا نظارہ ہی اے بلحوث مقصد نہیں اس کا. اقبال کہتے ہیں کہ خالی دیکھنا ہی اس کا مقصد نہیں ہے، بنایا ہے کسی نے کچھ سمجھ کر چشم آدم کو. بنانے والے نے کچھ سوچ کر کچھ سمجھ کے بنایا ہے. تو اقبال آپ کہنا کیا چاہتے ہو کہ نرا نظارہ ہی، خالی دیکھنا کام نہیں تو آپ کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں اب یہ تصوف کی لائن شروع ہو جاتی ہے. فرمایا کہ خالی دیکھنا نہیں ہے، کبھی گناہ یاد کر کے رویا بھی تو کر، کبھی خدا کے جلال کو سن کے رویا بھی تو کر، کبھی خوف خدا سے آنکھ سے آنسو بھی نکالا کر. موتی بنا کے ٹپکاؤ نا کبھی آنسو، اپنے گناہ یاد کر کے اندھیرے میں خدا کے غضب سے ڈر کے کبھی آنسو بہا کے دیکھو. یہ آنسو وہ آنسو ہے. اللہ اکبر. اقبال نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ موتی، تھوڑا سا ترمیم کر رہا ہوں میں، سمجھ کے لکھا ہے انہوں نے، لیکن موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، میری آنکھ سے گناہ پر پچھتاوے کے جو آنسو نکلے وہ آنسو میری نظر میں تو جذب ہو گیا کپڑے میں، مگر اللہ نے اسے اٹھایا اور اٹھا کر کے موتی بنا دیا ہے. یہ آنسو اتنا معمولی آنسو نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے آنکھ سے دیکھو تو جائز کام دیکھو، آنکھ سے دیکھو ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھو، آنکھ سے دیکھو قرآن کے اوراق دیکھو، علماء کا چہرہ دیکھو، اللہ توفیق دے تو گنبد خضرا دیکھو. اور ان آنکھوں سے کبھی کبھی اپنے گناہ کو یاد کر کے آنسو بھی بہا لیا کرو، کبھی رویا بھی کرو. اور یاد رکھیں یہ آنسو وہ آنسو ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو لوگ میدان محشر میں ہوں گے اور اچانک اللہ تبارک و تعالی جہنم کو جو فرشتے لگامیں ڈال کر پکڑے ہوئے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتوں نے جہنم کی آگ کو اللہ نے لگامیں ڈالی ہے اور فرشتے اسے پکڑے ہوئے ہیں، وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس دن فرشتوں کو حکم ہوگا چھوڑ دو، جہنم کی لگامیں چھوڑ دی جائے گی۔ وہ جہنم کی آگ آتش سیال جیسے دریا بہتا ہے، ایسے دوزخ کی آگ بہے گی، اور جب بہے گی تو جدھر ہم ہیں ادھر ہی آئے گی۔ لوگ گھبرا جائیں گے کہ پانی کا سمندر دیکھا تھا، آگ کا سمندر بہتا ہوا آ رہا ہے، لوگ پریشان، کتنا پانی ہو رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قربان جائیں یار حضور کے علم غیب پر، قیامت ہوگی تب ہوگی، پہلے فرما رہے ہیں ایسا ہوگا، اور ایسا ہوگا تو جبریل میرے پاس آئیں گے ایک پیالہ پانی لے کر، اور مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ آگ بڑھتی آ رہی ہے، آتش سیال ہے، بہ رہی ہے، سرکار اس پانی سے پانی نکال کر اس پر چھڑکیں، بجھ جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں اس میں پانی چلو بھروں گا اور چھڑکوں گا، جہنم کی آگ پیچھے ہٹے گی، پیچھے ہٹے گی، پھر آقا چھڑکیں گے، پھر پیچھے ہٹے گی، پھر آقا چھڑکیں گے، پھر پیچھے ہٹے گی۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی حدود میں چلی جائے گی۔ اب آقا فرماتے ہیں کہ میں جبریل سے پوچھوں گا، ذہن حاضر رکھیں آپ، آقا 1450 سال پہلے فرما چکے کہ میں جبریل سے پوچھوں گا کہ اے جبریل آخر یہ پانی کون سا جو آگ کے سمندر کو بجھا رہا ہے؟ تو جبریل کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے گنہگار امتیوں کی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہے، آپ کی امت کے گنہگار لوگوں کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہے۔ فرمایا یہ ہے وہ کمال۔ یاد رکھیں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آنسوؤں کا کمال ہے، یہ کمال گناہگاروں کے آنسوؤں کا کمال ہے، نہ یہ کمال نہیں ہے، آگ کو بجھانا کمال نہیں ہے، ان آنسوؤں کا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جانا کمال ہے، ان آنسوؤں کا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جانا کمال۔ اب آگ کو بجھانا کس کا کمال؟ تو اگر وہ آنسوؤں کا ہی کمال ہوتا تو جبریل خود چھڑک دیتے، جی جبریل خود چھڑک دیتے، مگر جبریل نے نہ چھڑکا، نہ چھڑکیں گے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ آنسو تو گنہگار امتی کے ہیں، مگر آقا آگ بجھانے کی طاقت اس میں تب پیدا ہوگی جب دست کرم مصطفیٰ لگے گا، میرے آقا کا ہاتھ لگے گا، تب جا کر کے اس میں آگ بجھانے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے آنکھیں عطا فرمائی، تو یہ آنکھوں کی مالک ہم ہیں کہ اللہ ہے؟ اب جب بھی دیکھنا تو خیال کرنا مال بکا ہوا ہے، جب بھی کوئی غلط کام کی طرف نظر اٹھے تو سوچ لینا یہ آنکھ میری نہیں ہے، بکی ہوئی ہے، اللہ نے خریدا ہے۔ لہذا ذرا پوچھوں، اب کیسے پوچھو گے؟ جس کا مال ہے اس سے کیسے پوچھو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نائبین سے دنیا بھر دی ہے۔ آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، ان کے پاس جاؤ، مولانا اس سے کیا کیا دیکھو اور کیا نہ دیکھو، وہ سنائیں گے قرآن کا حکم، حدیث کا حکم، فقہ کا حکم، وہ سنائیں گے، بتائیں گے۔ تو ہمیں وہی دیکھنا ہے جس میں مرضی مولا ہو، اور وہ نہیں دیکھنا ہے جس میں خدا کی ناراضی ہو۔ لہذا اس پر عمل کریں۔ اگلی بات انشاءاللہ ہم پھر کل اس پر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔